سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور سابی لوگ، والنصارى اور عیسائی لوگ، من آمن باللہ ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان رکھے گا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھے گا، وعمل صالحا اور اچھے اعمال اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون نہ ہی ان کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ بالخصوص یہودیوں کی بہت ساری قباحتیں، ان کے برے اعمال اور ان کی سازشوں اور شرارتوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ باز آ جائے، اور ایک ہمیں متنبہ کرنا اور آگاہ کرنا مقصود ہے کہ ایسی حرکتوں سے تم بچنا، کہیں یہودیوں جیسا انجام تمہارا بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ رب العالمین نے ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ یہ نکالا، آخرت کے اعتبار سے بے خوف اور بے غم لوگ کون ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی راحت، چین، سکون، اطمینان اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر کامل اور مکمل ایمان اور یقین رکھا جائے۔ اخروی اعتبار سے نجات اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا راستہ بھی صرف یہی ہے کہ اللہ پر، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر کامل ایمان رکھا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو یہودی کہتے ہیں۔ یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم آپ کی طرف راستہ پانا چاہتے ہیں۔ ہدنا، اس ہدنا کے لفظ سے یہودیت کا مذہب نکلا ہے، اس سے یہودیت کا نام رکھا گیا۔ بہرحال کوئی بھی وجہ تسمیہ ہو، جو بھی لوگ یہودی ہیں، اور تیسرا فرمایا والصابئون، جو صابی لوگ ہیں۔
صحابی لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن خارج میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو صحابی کہلاتے ہوں۔ یہودی تو ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن صحابی کہلانے والے آج موجود نہیں ہیں۔ اس لیے صحابی کون ہیں اس کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے زمانے کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کا زمانہ تھا اس زمانے کے یہ لوگ صحابی کہلاتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، نجوم اور ستاروں کو ماننے والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی آ کر، دعوت توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں، زبور کو ماننے والے تھے، لیکن ان کا عقیدہ بگڑ گیا اور یہ ستاروں اور سورج کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو بہرحال صحابی ہوں، کوئی بھی ہوں، ستارہ پرست ہوں، سورج پرست ہوں، آتش پرست ہوں، کسی بھی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، والنصارہ اور عیسائی ہوں۔ والنصارہ، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تھی من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہوگا، تو ان عیسائیوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یا بعض رات نے لکھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، اس کی مناسبت سے ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، مومن ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صحابی ہوں، یا آج کل کے لحاظ سے ہندو، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، نجات کا راستہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال اختیار کرے، یعنی اپنا عقیدہ بھی درست رکھے اور اپنا عمل اور کردار بھی درست رکھے۔ ایمان میں میرے عزیز دوستو ساری ایمانیات داخل ہیں۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا جائے، اور اس طرح ایمان لایا جائے کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام تعلیمات جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، میں ان ساری تعلیمات پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اجمالی ایمان یہی ہے کہ جو بھی پیغام، جو بھی تعلیمات آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، میرا ان سب پر ایمان ہے۔ کسی ایک بات کا انکار بھی تمام ایمانیات کا انکار ہے۔ اس لیے کوئی اس سے یہ مغالطہ نہ کھائے کہ یہودی اللہ کو مان لے اور آخرت کے دن کو مان لے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے۔ یا کوئی عیسائی یا کوئی ہندو اللہ کو مان لے اور آخرت کے دن کو مان لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانے تب بھی کامیاب ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، اور جو نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات پہ ایمان نہیں رکھتا وہ گویا کہ اللہ اور آخرت پہ بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور پھر اس بات کو بھی تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات میں یہ بھی داخل ہے۔ تو جب انسان ساری تعلیمات پہ ایمان رکھے، آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پہ بھی ایمان رکھے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، اللہ رب العالمین کو تسلیم کرے، اللہ کا وجود بھی ہے، خالق و مالک و پوری کائنات کا مدبر، سارے نظام کو چلانے والا بھی صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ ان ساری ایمانیات کو ماننے والا ہی مومن کہلائے۔ کسی ایک بات کا انکار بھی ساری تعلیمات کا انکار ہے۔ تو نظریہ اور عقیدے کے لحاظ سے تمام ایمانیات پر ایمان ہو، اور عمل اور کردار کے اعتبار سے عامل صالحہ، اچھے اور نیک اعمال اختیار، عبادات میں بھی پورا ہو اور معاملات میں بھی کلیئر ہو، معاشرت اور رہن سہن میں بھی عاجزی اور تواضع ہو، اخلاقیات بھی سب سے بلند ہو۔ تو گویا کہ عامل صالحا کے اندر یہ چاروں چیزیں داخل ہیں۔ صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، نمازی بڑا ہے، تہجد گزار بہت ہے، زکوٰۃ وقت پہ دیتا ہے، حج ہر سال کرتا ہے، یا روزے سارے رکھتا ہے، صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ معاملات کلیئر ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، کسی کو 2 نمبر چیزیں نہ بیچے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کی زمین نہ دبائے۔ یہ معاملات کا دین ہے جو بہت لمبا چوڑا دین ہے۔ بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوس والوں کے حقوق، یہ ساری ایمانیات ہیں، ساری عبادات ہیں، سب اس میں داخل ہے۔ پھر بندوں کے بھی تمام حقوق اور اللہ کے بھی تمام حقوق، معاشرت بھی اچھی ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تواضع بھی ہو، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اپنے آپ کو سمجھے بھی کچھ نہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ عامل صالحہ بنے گا۔ اس شخص کے اندر اس طرح کا اجلا کردار ہو، عقیدہ نظریہ بھی ٹھیک ہو، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فلا خوف علیہ، ان پر آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے خوف ہوتا ہے انسان کو اپنی ذات کا، اپنا ڈر، میرا کیا بنے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بھی یہ بے فکر ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور حزن ہوتا ہے اپنوں کا، کہ میرے اپنوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا، میری بیوی کا، میرے بھائیوں کا، بہنوں کا، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور حزن ہوتا ہے ماضی کا، یعنی آگے میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی کوئی ڈر نہیں، جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا کیا بنے گا اس کی بھی کوئی فکر نہیں۔ تو گویا اس کا اللہ رب العالمین دستگیر بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جائے اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کی دستگیری فرمائے۔ اس کا راستہ یہی ہے، تمام یہودیوں کو، تمام عیسائیوں کو، تمام غیر مذہب والوں کو، تمام ایمان والوں کو قرآن کی دعوت یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح والا راستہ اختیار کر لو، دنیا آخرت کی نجات اسی کے اندر ہے۔ دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔
اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه